بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کے لیکچر نمبر 14 کے ساتھ آپ کی اردو کی معلمہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے اس لیکچر میں ایک نئے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں، جو کہ ایک نظم ہے اور اس نظم کا نام ہے گھاس اور پودا۔ ٹھیک ہے، اس نظم کے شاعر کا نام مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہے اور یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 82 یعنی 82 پر موجود ہے۔ تو آئیے نظم کی بلند خوانی سے اپنی تدریس کا آغاز کرتے ہیں۔ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس، گھاس کہتی ہے اسے میرے رفیق، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق، ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی، تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ سے کھود کر، سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں، اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں، کون دیتا ہے مجھے یاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے، تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر، چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتا اس کا بتا اے دوست دار، اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بے جا ہے یہ تیرا گلا، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز، ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، تو دیکھ لیجئے یہ نظم ہے ایک جس میں گھاس اور پودے کا ایک مکالمہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، جس میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا، یعنی اس نظم کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ گھاس اور پودے کے مکالمے کی صورت میں ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ اہم نقطہ جو ہے وہ کیا ہے وہ پھر آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم اشعار کو الگ الگ ان کی وضاحت آپ کے لیے کر دیتی ہوں۔ اتفاقاً ایک پودا اور ایک گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس، یعنی کہ ایک باغ ہے جس میں اتفاق کی بات ہے کہ گھاس اور پودا جو ہے وہ ایک ساتھ ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ باغ وغیرہ میں نیچے جو زمین پر گھاس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کیاریاں وغیرہ بنا دی جاتی ہیں جن میں مختلف پودے وغیرہ جو ہے وہ اگتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک پودا اور ایک گھاس جو ہے وہ گھاس میں باغ میں پاس پاس جو ہے وہ کھڑے ہیں، گھاس کہتی ہے اسے میرے رفیق، کیا انوکھا ہے اس جہاں کا طریق، رفیق کہتے ہیں دوست کو، طریق کا مطلب طریقہ۔ ٹھیک ہے، تو گھاس جو ہے وہ پودے سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ اے میرے دوست، اے میرے رفیق، اے میرے ہم نوا، میرے خیر خواہ، یہ اس جہان کا طریقہ جو ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیا نرالا طریقہ ہے اس جہان کا، ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، کہ ہمیں ایک ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ایک ہی ہماری ذات ہے، یعنی ہم ایک ہی طرح سے اگتے ہیں، ہم ایک ہی طرح سے پھلتے پھولتے ہیں، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی، کہ ہم دونوں کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، مٹی، پانی اور ہوا، روشنی، یہ سب ہم دونوں کے لیے ضروری ہیں، تمہیں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو ہم دونوں کو برابر برابر ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ سے کھود کر، لیکن فرق یہ ہے کہ تجھ پر جو ہے وہ مہربانی کی جاتی ہے، تمہارا خیال رکھا جاتا ہے، تم پر مہربانی کی نظر ہے، لیکن مجھے ہمیشہ جڑ سے کھود کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا
کہ باغ میں جو گھاس وغیرہ ہوتا ہے اسے کچھ عرصے بڑھتے ہی کچھ عرصے کے بعد اسے جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، اسے چھوٹا کر دیا جاتا ہے، جبکہ پودے وغیرہ جو ہیں ان کے بڑھنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں۔ میں اگر ہوا خوری کرنا چاہوں، میں اگر ہوا کھانا چاہوں تو مجھے جو ہے وہ اس کی بھی مجھے اجازت نہیں دی جاتی، اور سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں، یعنی مجھے جیسے ہی میں بڑا ہونے لگتا ہوں، جیسے ہی میں سر اٹھانے لگتا ہوں تو مجھے کاٹ دیا جاتا ہے۔ کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے۔ میں جب بڑھنے لگتا ہوں تو مجھے جانوروں کا چارہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی جانوروں کو مجھ پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مجھے کھا لیں۔ تو جب میں بڑھنے لگتا ہوں، پھیلنے کا وقت آتا ہے تو مجھے جانور کھا جاتے ہیں۔ تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر۔ لیکن اس کے برعکس اگر تجھے کوئی جانور کھانا چاہے تو اس کی خوب خبر لی جاتی ہے، یعنی اسے تجھ سے دور کیا جاتا ہے۔ چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار۔ دوست دار کہتے ہیں ہمراز کو، خیر خواہ کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے ہمراز، تجھے یہ راز بتاتا ہوں کہ تو جو ہے تجھ سے ہی سب پیار کرتے ہیں، میری تو کوئی وقت نہیں ہے، مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مجھ سے جو ہے کوئی پیار نہیں کرتا۔ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس یہ سب بھیجا ہے تیرا یہ گلا۔ جب تمام باتیں پودے نے گھاس کی سن لی تو اس نے اس سے کہا کہ تمہاری یہ جو ساری شکایتیں ہیں، یہ شکوے ہیں، یہ سب بیکار ہیں، یعنی تم جو یہ سب باتیں کہہ رہے ہو ان کا میری نظر میں کوئی مطلب نہیں ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز۔ تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، جیسے تو اس باغ میں ہے ویسے میں بھی تیری طرح اس باغ میں ہوں، اور ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ صرف سایہ، یعنی میں سایہ دیتا ہوں اور مجھ پر پھل لگتا ہے تو وہ لوگوں کو جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے، اسی لیے وہ میری حفاظت بھی کرتے ہیں، میرا خیال بھی رکھتے ہیں۔ ہے یہاں عزت کا صحرا ہے اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیچتا ہے۔ اصل میں یہی شعر جو ہے وہ اس نظم کا مرکزی نقطہ بھی ہے، اور مرکزی نقطہ کیا ہے کہ عزت اس دنیا میں صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو نفع پہنچاتے ہیں، جو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ میں بھی چونکہ مجھ سے بھی لوگوں کو سایہ ملتا ہے، پھل ملتا ہے، تو اسی لیے وہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ عموماً زندگی میں عام انسانی رویوں میں بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر انہی لوگوں کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں یا انہی لوگوں کی خوشامد کرنا پسند کرتے ہیں جن سے انہیں کسی فائدے کی امید ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس نظم کا مرکزی خیال بھی ہے کہ ہر انسان کی فطرت ہے یہ کہ وہ ہر اس چیز کی طرف مائل رہتا ہے جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، امید ہے کہ آپ کو یہ اس نظم کا کی وضاحت جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آئیے اب اس نظم میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ اور ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے میرا بیٹا، اس نظم میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی بھی اور وہ الفاظ بھی اور ان کے معنی بھی جو ہے وہ آپ کو بورڈ پر نظر آ رہے ہیں۔ آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے رفیق۔ میں نے آپ کو وضاحت کے دوران بتایا تھا کہ رفیق کے معنی دوست، خیر خواہ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے انوکھا۔ انوکھا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرالا۔ طریق، طریقے سے نکلا ہے جس کا مطلب دستور ہے، طریقہ ہے۔ حیات، زندگی کو کہتے ہیں۔ یکساں، یکساں کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ یکساں کا مطلب ہے ایک جیسا۔ عنایت، عنایت کہتے ہیں مہربانی کو۔ اسی طرح ہے فرصت، فرصت کہتے ہیں فراغت کو، ٹھیک ہے۔ رخصت، رخصت کا مطلب کیا ہے؟ اجازت۔ یاں کا مطلب کیا ہے؟ یہاں، یعنی یہاں کا مخفف جو ہے اس کو کس کی چھوٹی شکل ہے کیا ہے؟ یاں، جو عموماً شاعری میں شاعر جو ہے وہ شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بیجا، بیجا کا مطلب کیا ہے؟ بیکار۔ بیشتر، بیشتر کا مطلب زیادہ تر۔ دوست دار، دوست دار کا مطلب کیا ہے؟ خیر خواہ، ہمراز، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے اس نظم کے نئے الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہیں جنہیں آپ نے حسب دستور آپ نے جو ہے وہ اپنی نثر کی کاپی میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے،
اس کے بعد آپ ان الفاظ معنی کو جو ہے وہ اس پر کاپی پر اتار لیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ لکھنا ہے۔ تو مرکزی خیال جو ہے وہ میں آپ کو ایسی زبانی بتا رہی ہوں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ پی ڈی ایف میں دیکھ کر بھی مرکزی خیال لکھ سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں الفاظ میں، تو اسے کوشش کریں کہ اپنے الفاظ میں لکھیں گی تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ کیا ہے؟ اس نظم کا مرکزی خیال ہے کہ نظم گھاس اور پودا کے شاعر کا نام مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہے۔ اس نظم میں انسانی رویوں کی عکاسی کی گئی ہے کہ انسان ہمیشہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور ان کی پرواہ کرتا ہے جن سے اسے کسی نفع کی امید ہوتی ہے، اور یہ فطرت صرف چیزوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانی رشتوں اور تعلقات میں بھی نظر آتی ہے کہ جو لوگ فائدہ پہنچانے والے ہوں ان کی بے حد پرواہ کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کا نظم کا مرکزی خیال ہے جو آپ کو جو ہے وہ لکھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس کی پی ڈی ایف ملے گی تو انشاءاللہ آپ اس کو لکھ لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی طالبات ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس کام کو بر وقت جو ہے وہ کر لیجئے گا۔ اپنے اگلے لیکچر تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔